لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العلی العظیم. تیرے سینے میں دم ہے مگر دل نہیں ہے، تیرے سینے میں دم ہے مگر دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستو، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور آج دوسری تاریخ کی رات ہے. مبارک ایام ہمارے سامنے ہیں، فضائل والے ایام، مناقب والے ایام ہمارے بیچ ہیں. ہم ان کی فضیلتوں سے، برکتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں. جب یہ مہینہ سامنے آتا ہے تو ایٹومیٹک لا محالہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد بھی آ جاتی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ بھی سامنے چلی آتی ہے اور ہاجرہ علیہ السلام کی یاد بھی آ ہی جاتی ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یوم النحر میں ایک عظیم قربانی دی جاتی ہے. اللہ کے حضور جانوروں کو پیش کیا جاتا ہے. دراصل یہ نقل اور یہ تاریخ ابراہیم علیہ السلام ہی کی ہے، جو انہوں نے اپنے لخت جگر، نور نظر، دل کے ٹکڑے کو اللہ کے حکم کے آگے اللہ کے حوالے کر دیا. وارے ماں، وہ کیسی ماں تھی، وہ کیسی ماں تھی. ظاہر سی بات ہے، جیسے دنیا میں مائیں ہوتی ہیں انہی ماؤں میں سے ایک ماں تھی. جیسی ماؤں کا ممتا ہوتا ہے، ہاجرہ کا بھی وہی ممتا تھا. اپنے بیٹے سے وہی پیار ہوگا، وہی محبت ہوگی، وہی جنون ہوگا، وہی تعلق ہوگا. لیکن وار ہاجرہ تو کیسی اللہ کی نیک بندی ثابت ہوئی، تو کیسی برگزیدہ نبی کی بیوی ثابت ہوئی کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے لخت جگر کو اللہ کے حوالے کر دی. وار اسماعیل تو کیسا بیٹا ہے، تو کیسا بیٹا ہے. اللہ نے تم کو اے اللہ کیسا جگر دیا تھا، صبر و طاعت کا کیسا جذبہ دیا تھا، اور آداب فرزندی تو نے کہاں سیکھی تھی، کس مدرسے میں تعلیم پائی تھی، کس گہوارے میں تربیت ہوئی تھی. حقیقت ہے جو کسی نے کہا ہے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ باپ کا حکم ہوتا ہے. باپ بیٹے سے کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے،
اللہ کا ایسا ایسا حکم ہے، اللہ کا یہ فرمان آیا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، مشیت عزتی یہ چاہتی ہے، اے میرے بیٹے بتاؤ تو صحیح تمہاری رائے کیا ہے، کیا تمہارا مشورہ ہے، اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ بیٹا بھی تو نبی کا بیٹا تھا نا، بیٹا بھی تو اسماعیل تھا، بیٹا بھی تو حاجرہ علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ فوراً سموتعاد کی گردن جھکا دیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے بحضور جب اللہ کا حکم ہے تو حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ کیجیے، اس کو بروئے کار لائیے، میں تیار ہوں، میں صابرین میں سے ہوں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں صبر کرنے والا ثابت ہو جاؤں گا، مجھے آپ بے صبرا نہیں پائیں گے، مجھے آپ ناشکرہ نہیں پائیں گے۔ ابا حضور اس عمل کو آپ بروئے کار لائیے۔ باپ بھی تیار ہو گیا، بیٹا بھی تیار ہے۔ دنیا نے شاید یہ منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا، زمین نے کبھی یہ صورت نہیں دیکھی ہوگی، آسمان نے شاید ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ یہاں پر تو نوح علیہ السلام کا بھی تو بیٹا تھا، انہوں نے بھی اسی انداز سے اپنے بیٹے کو پکارا تھا۔ جب طوفان نوح برپا ہوا، پوری دنیا میں طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، ساری دنیا ڈوب گئی، تو باپ نے بیٹے کو اسی انداز سے پکارا تھا جس طریقے سے ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پکارا۔ یا بنیا ابراہیم نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا، اور یا بنیا نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو یا بنیا کہا۔ یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ ہماری کشتی میں آ جاؤ، ہمارے ساتھ ہو جاؤ، اگر زندگی بچانی ہے، اگر تم وجود چاہتے ہو تو ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں ساتھ مت رہو۔ لیکن انکار کر دیا، باپ کی بے ادبی کی، گستاخی کی، باپ کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، آخر ہی انجام ہوا کہ وہ غرقاب ہو گیا۔ جو اس نے جواب دیا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ہم جو ہے پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے اور پانی سے بچ جائیں گے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، موج حائل ہوئی اور وہ غرق ہو گیا۔ نوح تو جان دینے کے لیے، جان بخشنے کے لیے، زندگی عطا کرنے کے لیے، حیات نو نوازنے کے لیے اپنے بیٹے کو پکار رہے تھے، لیکن نافرمان بیٹے نے نہیں مانا۔ لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جان دینے کے لیے نہیں بلکہ جان لینے کے لیے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، ان کے وجود سے کھیلنے کے لیے ان کو پکاریں، یا بنیا میرے پیارے بیٹے میں تم کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ وار ابراہیم کا بیٹا، وار اسماعیل، واقعی یہاں پر تھوڑا ٹھہر کے مجھے بولنے دیجئے، یہاں پر نقطہ آفرینی کرنے دیجئے۔ میں یہاں پر ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک نقطہ نکالنا چاہتا ہوں کہ حاجرہ علیہ السلام نے ساری دنیا کی ماؤں کو ایک پیغام دیا، اے دنیا کی ماؤں، اگر ماں بننا ہے تو میری طرح بننا، اگر بیوی بننا ہے تو میری طرح بننا۔ جس طریقے سے اللہ کے حکم کے آگے میں اپنے سب سے پیارا بیٹے کو، پیاری دولت کو، پیاری نعمت کو، لخت جگر کو اللہ کے آگے حاضر کر دیا۔ اے ماؤں، جب ایسے مواقع آ جائیں، جب ایسے حالات آ جائیں،
اللہ کی طلب آ جائے، اللہ کا مطالبہ آ جائے، تم بھی تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار رہنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے دنیا کی ساری اولاد کو پیغام دیا، سارے فرزندان کو پیغام دیا، سارے بیٹوں کو پیغام دیا، اے دنیا کے اولادوں، اے بیٹو، جب یہ ایسے حالات آ جائیں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، باپ کے خلاف نہ جانا، باپ کے حکم کی حکم عدولی نہ کرنا، اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو ہر وقت سر جھکانے کے لیے تیار رہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ساری دنیا کے سارے مردوں کو اپنے اس عمل سے پیغام دیا، اے جوانوں، اے جاباز جیالو، اے دنیا کے باپو، سن لو، اگر اللہ کا حکم آ جائے پھر نہ اپنے بچے کی پرواہ کرنا، نہ اپنی بیوی کا پرواہ کرنا، اللہ ہے، اللہ کی محبت کے آگے ساری محبت کو ذبح کر دینا، اللہ کی محبت کے آگے ساری محبت کو قربان کر دینا۔ میں تم کو یہ نذیر پیش کر رہا ہوں، دیکھو میں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی محبت کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ کے حکم کے آگے اپنے بیٹے کو گویا کہ مینا کے میدان میں لٹا دیا ہے، اور یہی ہوا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، لخت جگر کو میدان مینا میں لے کر چل دیے۔ زمین دیکھ رہی تھی، آسمان دیکھ رہا تھا، فرشتوں میں کوہرام مچا ہوا تھا کہ آج معاملہ عجیب ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو صرف ایک دھن تھا، ایک جذبہ تھا، ایک جنون تھا۔ آئے، چھری کو تیز کیا، اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں پاؤں کو باندھا اور اوندھا بل لٹایا، اور اللہ کا نام لے کر چھری صرف لے کر کھڑے نہیں رہے بلکہ چھری چلا دی۔ ایک بار چھری چلاتے ہیں، دوبارہ چلاتے ہیں، سہ چلاتے ہیں، چھری تو کام نہیں کر رہی ہے، چھری کند ہو گئی جناب، چھری بھوتری ہو گئی، بے کام ہو گئی، چھری کام اپنا کرنا چھوڑ دی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی پریشان ہے، اسماعیل بھی پریشان ہے کہ معاملہ کیا ہے، کیوں ذبح بو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا شفقت پدری جوش میں آ گئی؟ کیا باپ کا پیار سامنے آ گیا؟ معاملہ کیا ہے؟ چھری بھی زبان قال سے نہ سہی، زبان قال سے نہ سہی، مگر چھری زبان حال سے کہہ رہی تھی، اے ابراہیم میں کیوں کام کروں، میں کیوں کاٹوں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں کاٹنے کا ہے۔ اگر تم ایک بار کاٹنا چاہتے ہو اور جو تمہارا خدا ہے کئی بار منع کر رہا ہے، اے ابراہیم یہ دیکھو تو صحیح، اگر میں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا کوئی باعث تعجب نہیں ہے، کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ تم کو تو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن آگ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، آگ نے جلانا تم کو چھوڑ دیا تھا۔ جب آگ نہیں جلا سکی، جب آگ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوئی، جب آگ جس کا جو کام تھا، آگ جلانے کا جو کام ہے وہ کام نہیں کر سکی، تو اے ابراہیم میں کیسے کروں؟ میں تو ایک معمولی چھری ہوں، میری کیا بساط ہے، میری کیا صلاحیت ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام تیسری بار چھری کو نہایت ہی تیزی کے ساتھ تیز کرتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پہ اللہ اکبر زور سے دبا دیتے ہیں، اللہ اکبر زور سے دبا دیتے ہیں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ اکبر کہتے ہوئے زمین پہ آ گئے اور اسماعیل کے حلقوم کی جگہ پہ
دمبا کو ڈال دیا۔ اسماعیل ذبح ہونے کے بجائے دمبا ذبح پڑا ہوا تھا۔ ابراہیم نے ماجرا دیکھا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا۔ جب اسماعیل نے دیکھا کہ میری قربانی اللہ کو قبول ہو گئی، اب میری جگہ پہ اللہ نے دمبا کو بھیج کر ذبح کروا دیا، تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی واللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا۔ یہ تکبیر تشریق 3 جملوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا جملہ جبریل نے ادا کیا تھا، دوسرا جملہ ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا، تیسرا جملہ اسماعیل علیہ السلام نے ادا کیا۔ یہ نعرہ مستانہ ہے، بڑا یہ مبارک کلمہ ہے، نعرہ مستانہ خوشمی آیدم تابت جانا چنیمی بایدم۔ یہ نعرہ تکبیر، یہ اس میں اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، کبریائی کا اعلان ہے، اس میں بڑی حمد و ثنا ہے، اللہ کی زبردست بڑائی ہے۔ اس کا پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ، عاقل و بالغ پہ واجب ہے کہ 5 دن ہر نمازوں کے بعد جیسے یہ امام سلام پھیرے، چاہے وہ جماعت کے ساتھ ہو، منفرد ہو، مسبوق ہو، تنہا پڑھ رہا ہو، واجب ہے کہ کلمہ دہرائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج یہ قربانی کے دن ہم اسی تاریخ کو دہراتے ہیں، ہم اسی کو نقل کرتے ہیں، ہم اسی قربانی کو گویا کہ پیش کرتے ہیں اور اللہ کے حضور گویا کہ اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ آج ہم یہ جانور تیرے حضور پیش کر رہے ہیں، کل اگر تیرا حکم آ جائے گا تو اپنی جان پیش کر دیں گے، اپنی اولاد پیش کریں گے، اپنی دولت پیش کر دیں گے، اپنی دنیا پیش کر دیں گے، ساری کائنات پیش کر دیں گے، خدا کی قسم ساری جائیداد پیش کر دیں گے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا معبود ہے۔ ہمارے دادا نے ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو پیش کیا تھا، ہم اسی کے فرزند ہیں، ہم اسی کے نسل سے ہیں، ہم انہی کی دعاؤں کی برکت ہیں، ہم انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہیں، ہم کو تو انہوں نے دعاؤں سے مانگا ہے، ہم تو ان کی مراد ہیں۔ اے اللہ ہم بھی انہی کے نقوش پہ ہیں، ہم بھی انہی کے خطوط پہ ہیں، اس لیے اے اللہ آج ہم جانور پیش کر رہے ہیں، چونکہ آج جانور مطلوب ہے۔ اے اللہ کل اگر کچھ اور مطلوب ہوگا، کل اگر کچھ اور مانگ ہوگی، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، اے میرے حاکم، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے ساری دنیا کے ساتھ شہنشاہ، تیرا جو بھی حکم ہو جائے گا ہم تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کے لیے ہم گردن جھکاتے ہیں، سمو طاعت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تیرا حکم ہو تو صحیح۔ اے اللہ اس ہماری قربانی کو قبول کر لیجئے۔ اے مسلمانوں اسی جذبے کے ساتھ، اسی جنون کے ساتھ، جس جنون کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی، اسی جنون کو ہر محاذ پہ لانا پڑے گا۔ وہ جنون کیا ہے، وہ جذبہ کیا ہے، جس کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز فرمایا ہے، بڑے خوبصورت انداز فرمایا، کیا خوب کہا ہے، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر آج بھی ابراہیم سا ایمان بن جائے، وہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے، وہی طاقت، ایمانی طاقت آ جائے، تو خدا کی قسم دنیا ہمارا بال بیکا نہیں کر پائے گی۔ اللہ پہ ہمارا شرط یہ ہے کہ اللہ پہ ہمارا ایمان بن جائے، ویسے اعمال بن جائیں، اپنے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے، جو کیفیت اور جو ایمان، جو جذبہ، جو جنون، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو جنون تھا، جو اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو وفور شوق تھا، قربانی دینے کا گویا کہ جذبہ تھا، اور حاجرہ علیہ السلام کے اندر جو وہ حمیت تھی، جو استقامت تھی اور جو ایمانی طاقت تھی، وہ تینوں حضرات نے جو ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کے آگے سمو طاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ان حضرات کی یاد کو منایا جائے، ان حضرات کی تاریخ کو اسی جذبے کے ساتھ دہرایا جائے۔ انشاءاللہ
آج بھی ہماری انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ شرط یہ ہے جذب منزل رسی پیدا کرو، شرط یہ ہے جذب منزل رسی پیدا کرو، خود بخود مٹ جائیں گی باطل کی سب تاریکیاں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان گزارشات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔